الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزم علم کے تحت عظمت اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے سلسلہ وار موضوعات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ آج اس کی پہلی قسط ہے اور موضوع ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا مسلک اور عظمت سادات کرام، یعنی سیدی اعلیٰ حضرت نے سادات کے حوالے سے جو لکھا ہے کہ ان کی تعظیم و تکریم کی جائے اور کس وقت نہ کی جائے اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتاوی رضویہ سے کچھ احادیث کا انتخاب کیا ہے جو آپ کو سنانا چاہتے ہیں، جس سے معلوم ہوگا کہ اہل بیت کرام علیہم اجمعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے 15ویں جلد میں تفصیل سے گفتگو کی ہے، اس میں سے چند احادیث جو آپ نے نقل کیے ہم آپ کی سامنے پیش کرتے ہیں۔ طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان اللہ تعالی غیر معذبکی ولا ولدکی، کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے اور تیری اولاد کو عذاب نہ دے گا۔ اب یہاں پر کسی قسم کی کوئی قید یا شرط نہیں ہے کہ وہ اولاد تیری کیسی ہو، جس طرح کی بھی ہو، وہ عظمت نسبت رسول کی وجہ سے جو ان کو عظمت ہے، اس عظمت کی تعظیم میں اللہ تبارک و تعالی اہل بیت میں سے کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ اور یہ حدیث کیسی ہے؟ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے جتنے بھی راوی ہیں ثقہ ہیں، اور حیثمی نے سوائق میں اس کو ذکر کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ سند جو ہے بالکل پختہ ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ موجم کبیر کے اندر ابن عباس سے حدیث نمبر 11685 ہے۔ دوسری حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابن اساکر نے اس کو نقل کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فطمها وذریتها عن النار یوم القیامہ، فاطمہ اس لیے تمہارا نام فاطمہ ہے کہ تم اور تیری نسل کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اب یہاں بھی مطلق الفاظ ہیں، اس کو مواہب لدنیا میں بھی ابن اساکر سے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، دوسرے مقصد میں دوسری فصل میں، اور صفحہ نمبر دوسری جلد کا 64 ہے۔ اور تیسرا حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، تفسیر قرطبی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، ان قریب تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو اس کی تفسیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ يدخل احد من اہل بیتہ النار، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حضور علیہ السلام کو آپ کی رضا کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے تحفے اور تمغے دینے ہیں قیامت والے دن، ان میں سے ایک تحفہ یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اہل بیت میں سے جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے، ان احادیث سے اور ان
فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے ابھی پیش کیے ہیں، یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نسبت رسول کا کتنا مقام ہے، اور اسی نسبت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا کتنا مقام ہے۔ اب اس میں یہ تشریح بڑی ضروری ہے کہ بھائی اہل بیت میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ صاف ظاہر ہے، ایک نظام عدل ہے اللہ تعالیٰ کا، جو بھی گناہ کرے گا کوئی بھی تو اس کو عذاب دیا جائے گا، اس سے حساب ہوگا، تو جزا سزا تو ہے۔ تو اس کا کیا مقصد ہے کہ آگ میں نہیں جائیں گے۔ تو آگ دو طرح کی ہے، ایک ہے نار تطہیر، یہ مومن گناہگار جو ہے اس آگ کا مستحق ہوتا ہے کہ جو گناہ کر کے پلیتی وغیرہ لاحق کر لیتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ آگ کی وجہ سے بالکل ختم ہو جائے گی، آگ کی وجہ سے وہ پلیتی ختم ہو جائے گی، انسان پاک ہو جائے گا، جس کو طیب و طاہر کہتے ہیں۔ تو اس کو نار تطہیر یعنی پاک کرنے والی آگ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے نار خلود کہ ہمیشہ اس آگ میں کافر رہتے ہیں، یہ صرف کافروں کے لیے ہے۔ یہ دو قسم کی آگ، جو حدیث میں کہا گیا ہے کہ اہل بیت میں سے کوئی بھی آگ میں نہیں جائے گا، تو اہل بیت میں سے بالخصوص حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شخصیات بالخصوص ان دونوں آگوں میں سے ہر ایک آگ سے محفوظ ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی آگ میں بھی ان کو نہیں ڈالا جائے گا، کیوں کہ یہ تو دنیا میں ہی پاک ہیں، دنیا میں ہی ہر رجس سے، ہر پلیتی سے پاک اور طاہر ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے پختہ ارادہ فرما لیا ہے کہ اہل بیت سے پلیتی کو دور فرمائے اور ان کو مکمل پاک کر دے، تو وہ تو پاک ہیں دنیا میں ہی، تو لہٰذا کسی قسم کی آگ میں ان شہزادوں میں سے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اور ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے پہلے یزید بالکل پاک صاف تھا، اس میں کسی قسم کی برائی نہیں تھی، وہ فاسق نہیں تھا، روایتوں میں سندوں میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے پہلے یزید فاسق تھا، تو ان سے میرا سوال ہے کہ اس بات کو تو تسلیم کرتے ہو کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم کی آگ سے محفوظ ہیں، وہ جہنمی نہیں ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، اور اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ اسی بات کو سید اعلیٰ حضرت نے فتح و رضویہ میں نقل کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یزید قتل حسین سے پہلے یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے خلاف نکلنا اس بات سے پہلے اگر وہ صحیح تھا، تو سیدنا امام علی مقام کا ایک صحیح مستحق کے خلافت بادشاہ کے خلاف نکلنا یہ بغاوت ہے اور باغی جہنمی ہوتا ہے۔ اب یہ دو متضاد چیزیں ہیں، یا نعوذ باللہ ماننا پڑے گا کہ یزید قتل حسین سے بھی پہلے فاسق تھا اور سیدنا امام حسین کو پتہ تھا کہ یہ فاسق ہے اس لیے آپ نے خروج کیا، یا یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ وہ فاسق نہیں تھا، امام حسین باغی تھے۔ تو لہٰذا اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ قتل حسین سے پہلے باغی تھا اور فاسق تھا، اس لیے سیدنا امام علی مقام نے اس کے خلاف خروج کیا ہے۔ اور مزید اس پر شرح مواہب لدنیہ میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ فرمایا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے، ان پر مطلقاً جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہے، جہنم کی آگ مطلقاً حرام ہے، وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے نہیں۔ اگر کوئی کہہ دے جی اس کا تو مطلب ہے وہ ممکن ہی نہیں آگ میں جا سکیں، جبکہ امکان کا رد جو ہے وہ صرف اور صرف نبیوں کے لیے ہے، تو ہم کہیں گے ممنوع ہے، یعنی شریعت نصوص قرآنیہ اور احادیث جو سیدنا
امام حسین، امام حسن، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، ان کی وجہ سے ان کا جہنم میں جانا ممنوع شرعی ہے، شرعی طور پر یہ ممکن نہیں ہے، شرعی طور پر یہ منع کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی چھوٹی سی دلیل میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کل کفار جتنے بھی ہیں، الکفار کلہم نجس، سارے کے سارے پلیت ہیں، سارے کے سارے رجس والے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت بآیت قرآنی رجس سے پاک ہیں، وہ ہر طرح کی پلیتی سے پاک ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سیدنا امام عالی مقام کا رجس کے ساتھ ہونا ممنوع ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ کیوں کہ اگر ان کا ممنوع ہونا، جہنم میں جانا ممنوع ہونا تسلیم نہ کیا جائے تو پھر آیت تطہیر کا کوئی مطلب واضح نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم رجس سے پاک ہو۔ تو شرع مواہب لدنیا یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے، نہ ہی صرف سیدی اعلیٰ حضرت کی بات ہے۔ ہم تو سیدی اعلیٰ حضرت کا نام بھی آ جائے تو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو لوگ بکارے کر رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ چلو آپ نے اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ماننی، شرع مواہب لدنیا والوں کی تو بات مان لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد فاطمہ جہنم میں نہیں جائے گی، اگر ان سے کوئی خطا وارد ہو جائے اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا کے اکرام اور عزت کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد کو جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ کیا مطلب؟ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اگرچہ وہ گناہ گار بھی ہوں پھر بھی اللہ ان کو جہنم میں نہیں بھیجے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی عزت زہرا کا خیال رکھے گا، عظمت زہرا کا خیال رکھے گا۔ اس لیے فرما رہے نا کہ حضرت زہرا کے اکرام کی وجہ سے اسے عذاب نہیں دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ عذاب ان پر مستحق ہو چکا ہے، ان سے کوئی نہ کوئی گناہ وارد ہوا، لیکن پھر بھی اللہ تعالی حضرت زہرا کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دے گا۔ تو بتاؤ، حضرت زہرا کی وجہ سے تو یقیناً نہیں دے گا، تو ساتھ نسبت رسول بھی ہے، خون رسول بھی ہے، کیا اس نسبت کا لحاظ نہیں رکھے گا اللہ تعالی؟ تو یقیناً رکھا جائے گا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا اور علماء اور سیدی اعلیٰ حضرت کے اس ان اقوال مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سادات کرام کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا اور ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ آگے مزید اس پر فتاوی حدیثیہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اس کو خلاصہ میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جب نسبت نبی اور حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کی سیانت کے نہ ہونے کے باوجود اور ان کی دیانتداری اگر نہ ہو، بفرض محال اگر ہم یہ کہیں کہ وہ نعوذ باللہ گناہ گار ہیں، بدتر ہیں، فلاں ہیں، فرمایا اس کے باوجود بھی نسبت علوی کی وجہ سے اور حضور کی وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالی سادات کی نسبت جو ہے وہ ختم نہیں کرے گا، اور اس نسبت سید اور نسبت علوی اور نسبت نبوی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کی تعظیم سیادت کو ملحوظ خاطر رکھے گا اور ان کو جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ فرمایا بعض محققین نے فرمایا کہ سید اگر زانی یا شرابی یا چور ہو، فرمایا اس پر حد قائم کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سلطان یا بادشاہ کا کوئی خادم بادشاہ کے لگے ہوئے پاؤں پر گندگی کو صاف کر دے۔ اللہ اکبر! ذرا اس مثال کی گہرائی کو میں سمجھیں کہ ان کے اندر سادات کی کتنا ادب تھا، کہ جس طرح کے انہوں نے تشبیہ دی ہے گناہ گار سید کو بادشاہ کے ساتھ، اور جو سزائیں دے رہے ہیں قاضی
اور علماء ان کو خادم کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح بادشاہ کا خادم اس کے پاؤں پر لگی ہوئی گندگی کو صاف کر دیتا ہے، اسی طرح اگر کوئی سید کسی حد کا مستحق ہو تو وہ بھی اسی طرح سمجھیں کہ ہم خادم ہیں، چاہے وہ قاضی ہو، چاہے وہ سزا دینے والا بادشاہ ہو یا عالم ہو، کوئی بھی ہو، وہ سمجھیں کہ اس گناہگار سید کے ہم خادم ہیں، اور جس طرح بادشاہ کے پاؤں کی گندگی کو صاف کرتا ہے خادم، اسی طرح ہم بھی اس کی گندگی کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ ابن حجر مکی کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ کن کے بارے میں؟ سادات کے بارے میں۔ اب ذرا وہ سوچیں جو کہتے ہیں جی ہم نعوذ باللہ جو سید دلہ ہو جائے، دلہ کیا ہوتا ہے؟ فاسق ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ گناہگار ہے، ہم گناہگار سید کی تعظیم نہیں کریں گے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بھائی ہم نے گناہ کو نہیں دیکھنا، ہم نے نسبت رسول کو دیکھنا ہے۔ یہی اہل سنت کا موقف ہے، اور اسی کو سید اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے مثال دی ہے نا، ایک بات اور بھی انہوں نے کی، بڑی کمال کی بات کی، فرمایا جس طرح گناہگار بیٹا باپ کی وراثت سے محروم نہیں ہوتا، اسی طرح فرمایا گناہگار سید حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے تعظیم سے خارج ختم نہیں ہوگی اس کی تعظیم، اور وہ تعظیم کے لائق ہوگا، اس کی تعظیم ختم نہیں ہو سکتی، جس طرح کہ نالائق بیٹا وراثت سے محروم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ ہم نے نسبت رسول کو دیکھنا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ میں نے جو مثال دی ہے نا، یہ میں نے صرف سوچا ہے کہ اگر ان سے کوئی کفر واقع ہو گیا یا ان پر کوئی حد لگانی پڑ گئی، کہتے ہیں یہ میں نے فرض کیا ہے۔ کیوں فرض کرے؟ میں نے صرف فرض کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بالوقوع نہیں کہتا اس بات کو، میں نے صرف فرض کر کے یہ بات لکھی، اس لیے کہ فرماتے ہیں مجھے جزم کی حد تک جو یقین ہے، کس حد تک؟ ایک یقین ہوتا ہے، ایک یقین سے بھی ایک درجہ اور ہوتا ہے، وہ جس کو رسوخ کہتے ہیں کہ کوئی چیز پختہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں جزم۔ فرمایا مجھے جزم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سادات کو جو سید نسب سید ہو اس سے اللہ تبارک و تعالی کفر واقع نہیں ہونے دے گا اور ان کو کفر سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جی تمام سید کفریہ تعلیم میں پڑھ چکے ہیں، کفر کر رہے ہیں، فلانا ہو رہا فلانا ہو رہا ہے، اب بھائی اب تیری بات مانے یا اعلیٰ حضرت اور ابن حجر کی بات مانے۔ آپ فرما رہے ہیں کفر سے اللہ تعالیٰ سادات کو محفوظ رکھے گا، مجھے جزم ہے، مجھے یقین ہے۔ کیوں؟ کہ جس کا تعلق اللہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا خونی، اور وہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے اور کافر عذاب کا مستحق ہے، اور حضور علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو فتاوی حدیثیہ میں انہوں نے بھی اس بات کو پختہ اور مقرر کر دیا ہے کہ سادات کرام سے کفر واقع نہیں ہوگا، جو سید صحیح النسب ہو اللہ تعالیٰ اس کو کفر سے محفوظ رکھے گا، اور گناہ ہو جائے تو اس کو عذاب کا آگ کا عذاب بھی نہیں دے گا، اس کو محفوظ رکھے گا۔ تو مسلمانوں اب آخر میں سید الصوفیہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ گناہگار سادات اور ان کے متعلق اور سادات اور اہل بیت کے متعلق کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی سید پاک ہے یا شریعت پاک ہے۔ اب یہ صاحب علم سے یہ بات ممکن نہیں ہے۔ یہ تو اسی طرح ہو گئی کہ کوئی بندہ کہے جی سندر شریف پاک ہے، وہ کہے نہیں جی سندر شریف کہاں سے پاک ہے، شریعت شریف ہے۔ بھائی یہ تو بے وقوفانہ بات ہے، وہ اپنی حیثیت سے پاک ہے، شریعت اپنی حیثیت سے پاک ہے، ایک چیز میں تضاد ہی نہیں ہے، آپ اس میں فرق کیسا کرو گے؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اللہ کے خاص بندے ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ تو یہ عبد خاص کا مقام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔
فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد خاص ہیں تو ان کو اور ان کے اہل بیت کو مکمل طور پر اللہ نے پاک کر دیا ہے، ہر پلیتی سے محفوظ رکھا ہے، اور فرمایا ہر ایسی چیز جو ان اہل بیت کرام کو داغدار کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ان سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ وہ عین پاکی اور طہارت ہے۔ یہ شیخ اکبر کا نظریہ ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی نا، کمال بات کی ہے، اور یہ جو آج کل نعوذ باللہ سادات کی تعظیم کو ختم کرتے پھر رہے ہیں کہ او جی بس جی فلانا گناہ گار ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو جی، اس کی تعظیم نہ کرو۔ بھائی ہم نے اس کی تعظیم نہیں کرنی، ہم نے نسبت رسول کی تعظیم کرنی ہے۔ اور اس حوالے سے سید اعلیٰ حضرت نے کیا فتویٰ دیا وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں کہ گناہ گار سادات کے متعلق اعلیٰ حضرت نے کیا فتویٰ دیا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی ایک ایک بات کا رد کریں گے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا ہے اور انہوں نے پیش کیا کیا ہے۔ فرماتے ہیں آگے، فرمایا جس طرح حضور علیہ السلام پاک ہیں تطہیر میں، اسی طرح اہل بیت بھی تطہیر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک ہیں۔ فرمایا وہ شریک ہیں، ان کی پاکی بھی ہے، ان کی پاکی کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو آپ جو کہہ رہا ہے کہ سید پاک ہی نہیں ہے، وہ جی دلہ ہے، وہ جی فاسق ہے، وہ جی گناہ کر رہا ہے، اور بھائی اس کا گناہ اس کے ساتھ، ہم تو نسبت رسول کو ماننے والے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر سید کوئی گناہ گار ہے تو وہ رجس جو پلیتی ہے گناہ، اس کا اس پر اثر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، آگ سے محفوظ رکھے گا، جس طرح کہ ہم نے احادیث پیش کر دی۔ تو معلوم ہوا ابن عربی کے نزدیک بھی اہل بیت اجمعین پاک اور صاف ہیں اور ان کی عصمت سب سے بلند ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جس طرح گناہوں کی میل اور پلیتی سے حضور علیہ السلام کو ہماری بنسبت، یعنی ہماری نسبت سے حضور جس طرح پاک ہیں، اب ذرا کوئی سوچ سکتا ہے کہ حضور کی پاکی کیا ہوگی ہمارے مقابلے میں؟ یہ تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اسی طرح اہل بیت بھی پاک ہیں گناہوں کی پلیتی سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سادات کے ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اب اتنے حوالے جو میں نے پیش کیے ہیں، اس سے ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں بغض اہل بیت نہیں، بغض صحابہ نہیں، کسی قسم کی پلیتی نہیں جس کے دل میں، وہ یقیناً مانے گا کہ ہم نے سادات کا ادب ان کی نیکی اور پاکیزگی کی وجہ سے نہیں کرنا کہ وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوں تو پھر ہم اس کو صحیح کہیں، نہیں، بلکہ ہم نے نسبت رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو ان کے گناہوں کی وجہ کے باوجود بھی صرف تعظیم سیدہ زہرا کی وجہ سے، عزت سیدہ زہرا کی وجہ سے، جس طرح کہ احادیث میں آ گیا اور علماء نے لکھا ہے، کی وجہ سے اگر قیامت والے دن معاف کرے گا تو ہم بھی ان کی عزت نسبت رسول اور نسبت زہرا کی وجہ سے کریں گے۔ اب آخر میں امام اہل سنت کا نظریہ پیش کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اعلیٰ حضرت کا نام بدنام کر رہے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور ایک شخص سید ہے لیکن اس کے اعمال و اخلاق خراب ہیں، یعنی اخلاقی طور پر، عملی طور پر وہ گناہ گار ہے، بد کردار ہے، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اتنے اخلاق اس کے خراب ہیں کہ باعث ننگ و عار ہیں کہ شرمندگی آتی ہے، یار سید ہو گئی یہ کام کر رہا ہے۔ تو اس سید سے اس کے اعمال کی وجہ سے تنفر رکھنا، نفرت رکھنا، نسبی حیثیت سے اس کی تقریم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سید اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا ہے۔ اب سنیں، امام اہل سنت بندہ ایسے نہیں بن جاتا، یا امام اہل سنت کا نائب ایسے نہیں بن جاتا کہ اہل بیت کے خلاف ایسی باتیں کرے جس سے عوام کو توہین سمجھ آئے۔ ہم ایسی باتوں کے قائل نہیں ہیں،
آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سید سنی المذہب ہو. کیا مطلب؟ شیعہ نہ ہو، وہ شیعہ کہ جس کے عقائد کفر تک پہنچ جائے. اگر کوئی صرف تفضیلی ہے، کیا مطلب کہ رافضی تو نہیں لیکن تفصیلی ہے، کیا مطلب کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتا ہے دوسرے صحابہ خلفائے راشدین پر، سیدنا صدیق اکبر پر، پھر بھی اس کی تعظیم ضروری ہے کیونکہ وہ کافر نہیں، وہ گمراہ ہے. فرمایا سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہوں. یہ ہے اہل سنت، امام اہل سنت کا مسلک اور نظریہ. اب مجھے بتائیں جو مفکر اسلام بنے پھرتے ہیں، جو کہہ رہے نعوذ باللہ جی ہم نفرت کرتے ہیں ایسے سید سے جو دلہ ہو، جو گناہگار ہو، فاسق ہو، گمراہ ہو، وغیرہ وغیرہ. بھائی اعلیٰ حضرت تو فرما رہے ہیں اس کے عمل کیسے بھی ہوں اس کی تعظیم فرض ہے جب تک کہ وہ مسلمان ہے، اس سے کوئی کفر ایسا صادر نہ ہوا ہو جس کی وجہ سے اس کو کافر کہا جائے. فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کی جائے. نفس اعمال سے نفرت رکھو. وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ گناہوں سے ہم نفرت ضرور رکھتے ہیں لیکن وہ گناہگار سید سے نفرت نہیں رکھتے. کیوں کہ نسبت رسول سامنے ہے. فرمایا اس کے اعمال سے نفرت رکھو لیکن اعمال کی وجہ سے سید سے نفرت نہ رکھو. فرمایا ہاں کہ یہ ضروری ہے کہ سید کا نظریہ وہ کفر تک نہ پہنچے. فرمایا جیسے کہ بد مذہبی وہ رافضی ہو جائے یا وہابی ہو جائے یا قادیانی ہو جائے تو فرمایا اس کی تعظیم حرام ہے کیونکہ ہم نے تعظیم کرنی تھی حضور کی نسبت کی وجہ سے، وہ ختم ہو گئی کفر کی وجہ سے، تو اس لیے اس کی تعظیم نہیں ہوگی. ہاں عمل جتنا بھی گناہگار ہو، سید اعلیٰ حضرت کا یہی نظریہ ہے اور اہل سنت کا یہی نظریہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سادات کی تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.